السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، جیسے اب ہم جاتے ہیں نا تراویح پڑھنے کے لیے، تو کچھ عورتیں جو ہے نا اپنے بچوں کو لاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا، تو وہ نماز میں بہت شور بھی کرتے ہیں، اور آگے سے نماز کے ہمارے جو سامنے سے نا گزرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ان کو منع کرنا صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم نماز تراویح میں جاتے ہیں، لوگ اپنے چھوٹے بچے بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، تو کیا لوگوں کو منع کریں کہ اپنے بچوں کو ساتھ مت لائیں؟ وہ شخص منع کر سکتا ہے جو بچپن میں بچہ تھا اور اچھلتا کودتا نہیں تھا، شاید فالج کا مریض ہو، ایک جگہ پڑا رہتا تھا۔ تو کون بندہ منع کر سکتا ہے کہ جو خود بچپن میں اچھلتا کودتا نہیں تھا اور شرارتیں نہیں کرتا تھا؟ اگر نمازیوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بچپن میں فالج کا مریض رہا اور وہ بیچارہ اچھلنے کودنے سے معروم تھا تو وہ منع کر دے، باقی کسی کو منع کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز پڑھتے تو خواتین اسلام بھی پیچھے نماز پڑھنے آتی، ان کے معصوم بچے ہوتے، اور ہر بچہ شرارت کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی بچہ اپنے پیروں سے اللہ نہ کرے پولیو کا مریض ہو۔ تو جو لوگ تنگ ہوتے ہیں بچوں کے شرارت کرنے پر، اگر ان میں کوئی اپنے بچپن میں پولیو کا مریض تھا تو اپنی لتوں سے محتاج تھا، تو وہ تو بے شک بچوں کو منع کرے، باقی کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس ٹائم بھی بچے شرارت بھی کرتے، بچتے چیختے چلاتے بھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں قرات کو مختصر کر دیا کرتے تھے، بلکہ دوسروں کے بچوں کو تو کیا ہی کہنا، خود پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچے بھی اچھلتے کودتے تھے، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی ہے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، مسجد نبوی ہے، مدینہ پاک ہے، اور خطیب خطبہ دے رہا ہے ممبر پر۔ یہ وہ خطیب ہے کہ جس نے مسجد اقصی میں تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ مسجد نبوی کے ممبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں، اور سبحان اللہ حسن و حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور دوڑتے ہوئے آتے ہوئے وہ گرتے پڑتے بھی ہیں، یعنی گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ گر کیوں رہے تھے کہ ماں جی سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا نے ان کو ایسا توب یا چوغا یا ایسے کپڑے پہنا دیے کہ وہ کپڑے دوڑنے کی وجہ سے دوڑتے وقت حسن و حسین کے پیروں میں قدموں میں رکاوٹ ڈالتے، اور یہ حسنین کریمین دوڑتے آ بھی رہے ہیں اور بار بار گر بھی رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ آج اگر کوئی مولوی ایسا کرے تو جاہل اور بے وقوف اور آمق اور دین دشمن، قرآن دشمن، امام دشمن بندہ امام پر چار فتوے ٹھوک دے گا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام ممبر پر سے اترے اور حسن و حسین کو اٹھایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حسنین کریمین میرے جنت کے دو باغ ہیں، دو پھول ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہما ریحان تایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، اللہ اکبر۔ اور احادیث کے اندر یہاں تک آیا ہے، بلکہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم یا ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے نا تو نماز کے دوران اپنی نواسی، ہاں جی کیا کہیں گے نواسی کو، اپنی ڈوتری، نبی پاک علیہ السلام اپنی ڈوتری کو نماز کے دوران اٹھا لیا کرتے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی جناب امامہ کو، اللہ اکبر۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سجدے میں جاتے تو حسنین کریمین آپ کو گھوڑا بنا لیتے۔ اللہ کے پاک نبی سجدے میں ہیں اور حسنین کریمین آپ کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھ جاتے، جیسے گھڑ سوار گھوڑے پہ چڑھتا ہے۔ یہ تو معصوم بچے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی ادب و آداب کا بندہ ضرور خیال رکھے۔
پرانے زمانوں کے اندر مسجد کچی ہوتی تھی، یا آج بھی دیہات میں چلے جاؤ تو کچی مسجد ہے، اس کا کچا سین ہے، یا اندر بھی کچا ہے، مسجد کا جو حال ہے وہ بھی کچا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پچھلے زمانوں میں اور ابھی کے زمانے میں آپ مسجد کے سین میں یا مسجد کے حال میں مٹی کا لیپ کر دیتے ہیں۔ تو پرانے زمانوں کے اندر کیا ہوتا تھا، سین بھی کچا، حال بھی کچا، کوئی بڑا موتر دے کوئی چھوٹا موتر دے پرواہ نہیں ہے، آپ اس پر 2 بالٹی پانی ڈالو، معاملہ صاف ہو گیا۔ اب مسجدوں کے اندر کارپیٹ ہے، قالین ہے، تو مائیں ضرور اپنے بچوں کو، چھوٹے بچے مسجد میں آئیں گے تو وہ مسجد سے ان کا انس ہوگا۔ کوئی بڑا بڈھا بدبخت بچوں کو اگر ڈانٹے گا تو بچہ تو ڈر مارے مسجد میں نہیں آئے گا، پھر بڑے ہو کر کہو گے کہ ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں۔ وہ نمازی خاک ہوں جو مسجد کے اندر بھوت پریت آئے ہوئے ہیں۔ جو ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کی عقل چھین لی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ انگریز کے قانون کے مطابق ادھر وہ اپنی نوکری سے ریٹائرڈ ہوا، ادھر عقل و خرد سے بھی ریٹائرڈ ہو گیا۔ گھر میں بیٹھ کر وہ بیوی کے برتن مانجتا ہوگا، مسجد آ کر وہ فرعون بن جاتا ہے۔ بلکہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا کہو۔ اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے شر سے مسجد کو بھی اور مسجد والوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو پکا بے ایمان کافر ہے نا۔ جو نماز پڑھتا ہے ان میں سے بھی اکثر مصیبت مارے بن جاتے ہیں مسجد میں۔ اللہ اکبر۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو، بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اپنے بچے کو مارو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم رہی ہے۔ مسجد کے آداب کا ضرور بندہ خیال کرے۔ کارپیٹ ہے، قالین ہے، یا تو بچہ سمجھدار ہو اور اس کو سمجھایا جائے، پیشی آئے تو پہلے ہی ٹائم پر بتائے، یا وہ اگر بے سمجھ ہے تو اماں ابا کا کام ہے کہ آپ اپنے بچے کو پیمپر لگاؤ تے مسجد میں لے آؤ، بسم اللہ۔ پھر بچہ ہے اس نے شرارت تو کرنی ہے، وہ بچہ کوئی کرونا کا مریض تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کو پولیو تو نہیں ہے کہ اس کی لتیں کام نہیں کر رہی، ٹانگوں سے وہ معذور ہے بیچارہ، ایک جگہ گرا پڑا ہے۔ وہ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے بچہ پیدا ہو اور وہ روئے اور شور کرے تو سمجھو کہ بچہ صحت مند ہے۔ اگر بچہ ہے اور شرارت نہیں کر رہا، اچھل کود نہیں کر رہا، تو اللہ نہ کرے یا تو اس کی ٹانگوں میں پولیو ہے، یا پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں کہ یہ بچہ بھی ہے اور اچھل کود بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے مسجد میں بچوں کو لانا چاہیے اور ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے بچپن میں ہی سیکھتے ہیں، بلکہ سبحان اللہ، اللہ والوں کے بچے تو اپنی ماں کی پیٹ کے اندر بھی سکول پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ انگریزوں کی یہ تحقیق ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو جائے، ماں جو سنے گی جو پڑھے گی اس کا اثر اس کے بچے پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک ڈسکوری میں یہ دکھایا گیا کہ جب عورت کا حمل 5 ماہ کا ہو گیا تو 9 ماہ تک اس عورت کو ایک خاص قسم کا میوزک سنایا گیا۔ بچہ جب پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد جب بچہ روتا، ماں وہ میوزک پلے کرتی، بچہ چپ ہو جاتا۔ تو اگر ماں قرآن پڑھے اور بچہ روئے اور ماں قرآن سنائے تو بچہ چپ ہو جائے گا۔ ہمارے بچے بچپن میں ہی اگر ان کا مسجد کے ساتھ انس ہوگا، دل ہوگا تو سبحان اللہ۔ لیکن یہاں مصیبت مارے ایسے لوگ موجود ہیں مسجد میں کہ جو بچے کے آنے پر شور کر دیتے ہیں، یا تو وہ بچپن میں جبریل تھے یا وہ بچپن میں پھر پولیو کا شکار تھے، اس لیے انہیں بچوں کا اچھلنا کودنا برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے اور کرو خیر عطا فرمائے۔ اللہ مسجد کو، مسجد والوں کو، نمازیوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔